جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک موضوع چل رہا تھا کہ جو ہمارے معاشرے میں طلاق کا جو رجحان ہے یہ بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ اب اس رجحان کو روکنے کے لیے یا کم از کم کسی حد تک اس رجحان کو کم کرنے کے لیے ہم سب کا کچھ نہ کچھ رول بنتا ہے، کچھ ذمہ داری بنتی ہے۔ تو اسی پر بات ہو رہی تھی اور اس میں ایک جو موضوع چل رہا تھا وہ تھا تربیت کی ضرورت۔ اب تربیت کے حوالے سے کچھ چیزوں کی طرف پہلے توجہ دلائی تھی اور کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو لاسٹ ویڈیو میں ہم اس پہ بات نہیں کر سکے تھے۔ تو ان میں سے ایک وجہ یہ ہے کہ جب یعنی بہت سے گھروں میں یہ دیکھا گیا ہے، بہت سے یعنی جگہوں پر، کہ لوگ کانوں کے کچے ہوتے ہیں، بہت سے لوگ کانوں کے کچے ہوتے ہیں۔ اگر ان کی تربیت بچوں کی اس انداز سے کر دی جائے کہ انہیں پتہ ہو کہ کانوں کا کچا نہیں ہونا، بلکہ جو قرآن و سنت میں تعلیمات دی ہیں کہ سنی سنائی بات پر یقین کر کے اپنے گھر نہیں اجاڑنے ہوتے، جب اس چیز پر یعنی یقین آ جائے اور پھر بندہ یہ بھی سمجھ لے کہ یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اسم ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا۔ اب یہ جو چیزیں بیان کی گئی ہیں کہ ایک تو جو بدظنی ہوتی ہے نا، کہ کسی سے بدظن ہو جانا، بدگمان ہو جانا، یا پھر کسی کے بارے میں نیگیٹو گمان رکھ لینا اور اتنا زیادہ غلط گمان رکھنا جس کی وجہ سے گھر اجڑ جانا، تو ان چیزوں کو بھی تربیت کا حصہ بنائیں۔ اور جو یہ معاملات ہیں کہ یعنی کانوں کا کچا ہونا، کہ ادھر کی بات سنی اور بغیر تحقیق کے اس پر یقین کر لیا، اور یہ بغیر تحقیق کے جب یقین کیا تو ظاہر ہے پھر دل میں میل تو آئے گا، دل میں پھر ظاہر ہے جب میل آئے گا تو پھر اس کے اثرات تو نیگیٹو ہی ہوں گے۔ تو اس لیے اس چیز پر بھی ذرا توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ تربیت میں ایک چیز یہ بھی شامل کریں کہ تربیت کرتے ہوئے اس چیز کو ضرور فوکس کریں کہ یار جو ہمارے بچے جن کی ہم تربیت کر رہے ہیں تو یہ یعنی مضبوط اعصاب کے مالک ہوں، اور یہ سوچ سمجھ کر یہ فہم و شعور کا استعمال کرتے ہوئے کوئی بھی فیصلہ کریں، کوئی بھی ڈیسیژن لیں، کوئی جذباتی ہو کر، کچھ دائیں بائیں کی بات سن کر، کوئی اس طرح کے معاملات دیکھ کر فیصلے نہ کریں، اور نہ ہی اس طرح اپنی زندگیاں اجاڑیں، نہ ہی دوسروں کی زندگیاں اجاڑیں۔ تو اس لیے تربیت کے حوالے سے ایک یہ چیز بہت ضروری ہے۔ ایک چیز اور یہ بہت ضروری ہے کہ توازن سکھائیں، توازن، بیلنس۔ یہ جو توازن ہوتا ہے یہ انتہائی ضروری ہے۔ آج کے معاشرے میں بہت سی جگہ پر یہ ہو رہا ہے کہ توازن نہ ہونے کی وجہ سے تو جب بھی کسی یعنی گھر میں کوئی شادی ہوتی ہے، کوئی یعنی کسی یعنی لڑکے کی شادی کی جاتی ہے، تو پھر اس کے طرف یعنی دو طرح سے یعنی وہ درمیان میں ہوتا ہے۔ ایک طرف اس کی والدہ ہوتی ہیں، والدین ہوتے ہیں، اور بہن بھائی ہوتے ہیں، اور یعنی پورا یہ گھرانہ ہوتا ہے، اور دوسری طرف اس کی مسز ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اور یہ جب دونوں سائڈ پر یہ لوگ موجود ہیں تو یہ بندہ جب درمیان میں ہوتا ہے تو اب یہاں پر توازن اگر موجود ہوتا ہے تو پھر دونوں چیزوں کو مینیج کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ لیکن آج کے معاشرے میں اکثر یہ چیز دیکھنے میں آ رہی ہے کہ یعنی یہ جو توازن قائم کرنے کی بات ہوتی ہے، اس پہ حوالے سے تربیت کی نہیں ہوتی والدین نے، تو جس کی وجہ سے پھر یہ ہوتا ہے کہ توازن بگڑ جاتا ہے۔ تو یا تو اس یعنی بندے کا رجحان اپنے والدین، اپنی بہنوں بھائیوں کی طرف ہو جاتا ہے، یا پھر اس کا رجحان جو ہے وہ اپنی یعنی مسز کی طرف اور اپنے یعنی اس طرف ہو جاتا ہے۔ اور جب ان دونوں میں سے کسی ایک طرف بھی اس طرح زیادہ رجحان ہو جائے گا، یعنی جس کو اختیاری رجحان کہا جاتا ہے، دل کا میلان کی میں بات نہیں کر رہا، وہ تو غیر اختیاری چیز بھی ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ہر ایک کا اپنا ایک درجہ ہے، ہر ایک کی اپنی ایک حیثیت ہے، ہر ایک کا اپنا ایک مقام ہے، تو وہ تو اسی مقام کے مطابق ہے۔ ماں کا اپنا مقام ہے، بہن کا اپنا مقام ہے، بھائی کا اپنا مقام ہے، باپ کا اپنا مقام ہے، اور بچوں کا اپنا مقام ہے، بیوی کا اپنا ایک مقام ہے۔ اس لیے سب کا ایک درجہ ڈیفرنٹ ہے، سب کا ایک معاملہ ڈیفرنٹ ہے۔ لیکن جب توازن کی بات آتی ہے نا تو یہاں پر بہت ضرورت ہوتی ہے کہ یعنی انسان کی تربیت کی گئی ہو اور اس کو پتہ ہو توازن کیسے قائم رکھنا ہے۔ لیکن ہمارے معاشرے میں اکثر یہ ہو رہا ہے کہ جب یہ معاملات آتے ہیں تو پھر یہ جو بندہ ہے اس کا رجحان یا تو اپنے والدین اور بہن بھائیوں کی طرف ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے پھر اس کی اپنی جو مسز ہیں اور وہ جو سب کچھ گھر بار چھوڑ کر آئی ہے،
تو وہ بیچاری سفر کرتی ہے، اس کی زندگی اجیرن بن جاتی ہے، اور اسی طرح یہ پھر دوریاں بڑھتے بڑھتے جو ہے وہ پھر کیا نام ہے طلاق تک نوبت پہنچ جاتی ہے، اور یہ بھی ایک بہت بنیادی ریزن ہے۔ اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے، یہ توازن جب بگڑتا ہے تو بجائے والدین کی طرف یا اپنی بہن بھائیوں کی طرف یہ بندہ دوسری طرف جھول کھا جاتا ہے، یعنی اپنی مسز کی طرف۔ اب جب ایسا ہوتا ہے تو تب بھی ظاہر ہے یہ توازن خراب ہونے کی وجہ سے فیملی تو ڈسٹرب ہوگی۔ اب جب یہ فیملی ڈسٹرب ہوگی تو کیا ہوگا، تو پھر یہ والدین سے یا پھر بہنوں بھائیوں سے ناراضگیاں ہوں گی، دوریاں ہوں گی، اور یہ معاملات اس طرح ہوں گے۔ اس میں ایک چیز کی وضاحت میں کرتا چلوں کہ جو آپ کے تحقیق کے مطابق جو آپ یعنی کان کھلے رکھیں، آنکھیں کھلی رکھیں، ٹھیک ہے، جس کی وجہ سے آپ توازن قائم رکھ سکیں گے، ورنہ ظلم ہوتا دیکھنا اور اسی طرح جناب ناانصافیاں دیکھنا اور اسی طرح جو یعنی بے اعتدالیاں دیکھنا، یہ دیکھ کر آپ خود سمجھدار ہیں، آپ خود فیصلہ کر سکتے ہیں کہ حق کیا ہے اور حق پر کون ہے۔ تو حق کا ساتھ دینا تو ویسے بھی آپ کی ایک ذمہ داری ہے، لیکن پھر بھی اس چیز کو بہرحال ذہن میں رکھیں کہ توازن قائم رہنا چاہیے، توازن قائم رہنا چاہیے۔ جب توازن قائم رہے گا تو گھر اجڑنے سے بچ جائیں گے۔ تو اسی لیے ایک یہ چیز بھی جو ہے اپنی اولاد کو سکھائیں۔ اور اس میں ایک چیز اور ہے، وہ چیز یہ ہے کہ جب یعنی عام طور پہ یہ دیکھا گیا ہے کہ جب یعنی ایک دو خاندان اکٹھے ہوتے ہیں، یعنی شادی ہوتی ہے، تو اس کے بعد یہ 100 طرح کے لوگ ہوتے ہیں جو باتیں کرتے ہیں۔ اب کچھ بھی ہو جائے لوگوں نے باتیں کرنی ہے، کچھ بھی ہو جائے، جو باتیں کرنے والے لوگ ہوتے ہیں نا، انہوں نے باتیں کرنی ہوتی ہیں، اچھی ہوں بری ہوں، اور یعنی ادھر کی لوگ باتیں کرتے ہیں، ان کو روکا نہیں جا سکتا۔ اور آپ کس کو روک سکتے ہیں؟ جو یعنی 20 لوگ آپ سے ملنے والے ہیں، آپ کی مسز سے ملنے والے ہیں، آپ کی بہنوں سے، آپ کے بھائیوں سے، آپ کے یعنی والدین سے، اور اسی طرح دونوں فیملیز میں جو لوگ ہیں اور آپ سے ملنے والے کئی لوگ ہیں۔ تو جب یہ مختلف باتیں کانوں میں پڑتی ہیں تو اور ان کی وجہ سے بھی جو بہت سی نیگیٹو باتیں ہوتی ہیں، ان کو یعنی ان کی وجہ سے پریشان تو ہوتا ہی ہے، چلیں یہ تو غیر اختیاری فعل ہے کہ ذہن میں تھوڑی سی پریشانی آنا، تھوڑا سا یعنی ایک تکلیف محسوس ہونا، تھوڑی سی یعنی الجھن ہونا، تھوڑا سا اس طرح کا معاملات ہونا، یہ تو سمجھ آتی ہے۔ لیکن بندہ اس کے ہاتھوں مرعوب یعنی مغلوب ہو جائے اور اس کی بیس پر کوئی الٹا سیدھا فیصلہ کر لے، یہ بڑی خطرناک چیز ہوتی ہے۔ تو اسی لیے اپنے بچوں کی تربیت کرتے ہوئے اس چیز کو بھی ذرا مد نظر رکھیں کہ جب یہ گھر بسانا ہے تو گھر بسانے کے حوالے سے ان چیزوں کو ذہن میں رکھیں گے تو پھر گھر بسیں گے، ورنہ جس طرح آج کل یہ رجحان بڑھتے چلے جا رہے ہیں تو اسی طرح پھر یہ یعنی رجحان بڑھتا ہی چلا جائے گا، کوئی روک تھام کرنے والا کوئی نہیں ہوگا، نہ ہی کسی نے آنا ہے اس کی روک تھام کے لیے۔ اس کی جو اور وجوہات ہیں اس پہ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں بات کروں گا، لیکن اس تربیت کی میں بات کر رہا تھا، اس کے حوالے سے ذرا خاص طور پہ ان چیزوں کو ذہن میں رکھیے گا۔ اور یہ سارا اعتدال اور سارا جو یہ توازن ہے اور یہ ساری یعنی تربیت کے حوالے سے چیزیں ہیں، یعنی کوئی بھی اس طرح کی یعنی معاملات ہیں، وہ دین سے بڑھ کر ہمیں کوئی نہیں سکھاتا، نہ کوئی سکھا سکتا ہے۔ تو اسی لیے اپنے یہ دین کے حوالے سے ذرا فوکس کریں، اسلام کے حوالے سے فوکس کریں، تو آپ کی زندگیوں میں سکون آئے گا، اطمینان آئے گا، گھر بسیں گے، اجڑنے سے بچیں گے۔ تو اس چیز کو ذرا ذہن میں رکھیے گا۔ تو اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔